اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کی خدمت ببرکت میں سننے والوں کی میرا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناچیز عبدالرؤف سجادہ نشین امرپور بارہ بستی ضلع بلند شہر اتر پردیش بھارت۔ میرا فون نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے اسم اعظم اور غار حرا۔ اسم اعظم اور غار حرا۔ آج کا موضوع ہے اسم اعظم اور غار حرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ٹائم ذکر ہو رہا۔ جناب محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور ابو طالب آپ کے چچا تھے جو آپ سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتے تھے۔ آپ کے اندر اخلاقی آدابی ہر قسم کی وہ خوبیاں تھیں کہ دیکھنے سوچنے والے بھی اشش کرتے، نہایت خوبصورت اور قد موضوع۔ تو آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ تو غار حرا آپ اس لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے کہ وہاں کوئی وظیفہ چلہ پڑھتے تھے، محض یکسوئی میں یہ سوچتے تھے کہ آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، ابراہیم خلیل بھی سچے نبی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی۔ تو آپ اس بات کے لیے یکسوئی میں غور فکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے کہ اللہ پاک ابراہیم خلیل اللہ بھی سچے اور موسیٰ علیہ السلام بھی سچے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے، مگر ان کے امتیوں کے ان کی کتابوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے ان سے بات چیت میں کہ راستے الگ الگ ہیں، عیسیٰ اپنی راہ اور موسیٰ اپنی راہ۔ تو آپ غار حرا جاتے تھے محض یہ سوچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی تو سارے برحق ہیں، مگر ان کے راستے الگ الگ کیوں نظر آتے ہیں اور میں کون سا راستہ اپناؤں۔ تو آپ جب یہ یکسوئی میں اللہ میں دھیان دے کے سوچتے تو آپ پہ کشف اور مکاشفے اور طرح طرح کے نظارے، اللہ تعالیٰ کے جلوے اور کلام اور الہام غار حرا میں شروع ہو گئے۔ تو یہ کلام اور الہام اور طرح طرح کے جلوے، اس سے کبھی آدمی بور نہیں ہوتا اور نہ کبھی ڈرتا۔ ایسے میرے مریدوں میں، میرے بابا جان ان کے پیر بھائیوں میں اور میرے مریدوں میں اور میری مریدنیوں میں ایسی عورتیں اور ایسے مرد ہوئے جنہیں ہم نے راستہ بتایا، اور جب انہوں نے یکسوئی سے قلبی صفائی کر کے اللہ اللہ کری تو ان پر طرح طرح کے جلوے منکشف ہوئے، اچھی اچھی آواز آنے لگیں۔ تو ایسے محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے رنگینی نظارے آتے، آپ کو دلچسپی ہو گئی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بہت دور جاتے تھے طور پہ، اور انہیں دلچسپی ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تو صرف کلام ہی ہوتا تھا، لیکن یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ طرح طرح کے نظارے اور طرح طرح کے جلوے اور کشف الہام اور بات چیت ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا آپ کی بات کے جواب میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے جو یہ ہمارے نبی ہیں یہ حقیقت میں سچے ہیں،
اور تمہیں ان کے راستے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، یہ مصلحتیں ہیں، اور تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اپنا لو، اور ہم تمہیں کچھ دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ہم تمہیں کچھ دیں گے، یہاں آپ تشریف لاتے رہو گے، مگر یہ جو باتیں ہماری تمہاری راز و نیاز کی ہیں کہنا مت۔ جیسے کہ اولیاء اللہ بھی اپنے مریدوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی جو کچھ تمہیں ظاہر ہو یا اچھے سچے خواب دکھائی دیں، ہر کسی سے مت کہیو، بند ہو جاتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلچسپی ہو گئی، آپ روز جاتے وہاں، اور وہاں پر یکسوئی میں طرح طرح کے نظاروں کا مزہ لیتے اور کئی کئی دن ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا ہم تمہیں کچھ عطا کریں گے، ہم تمہیں کچھ دیں گے، اب اس وقت کا انتظار کرو اور آتے جاتے رہو۔ آپ آتے جاتے رہے تو ایک دن ایسا ہوا کہ فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اسم اعظم لکھ کے نورانی لوح پر یا نورانی تختی پر جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور کہا جاؤ ہمارے حبیب کو یہ دکھاؤ، یہ جو ہم نے اسم اعظم لکھا ہے انہیں دکھاؤ۔ تو جبریل امی جس ٹائم آئے تو بھئی آپ کو تو رنگین نظارے آتے تھے، نہ کوئی پریشانی تھی نہ گھبراہٹ تھی۔ اچک جو ایک فرشتہ دیکھا تو کچھ گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور اس فرشتے کے ہاتھ میں نورانی حرفوں سے اسم اعظم لکھا ہوا تھا، تو وہ آ کے بولے پڑھو۔ آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کہا پڑھو، پھر آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر واقعی وہ فرشتہ اللہ کا اسم اعظم نہ دکھاتا اور آپ سے خامخواہ کہتا پڑھو، تو آپ یہ جواب میں کہتے کیا پڑھوں؟ ارے بھائی تم ہی سوچ لو، ایک آدمی جس زبان کو نہ جانتا ہو اور اسی زبان میں اسی کا نام لکھ کے یا اس کے باپ کا نام لکھ کے دیو اور اس سے کہو پڑھ، تو جواب میں یہی تو کہے گا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن خامخواہ اگر کسی آدمی سے کہو کہ پڑھ، تو وہ جواب میں یہی کہے گا کیا پڑھوں۔ تو حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ اسم اعظم جس میں سارے راز و نیہا اور کائنات اور کوئی چیز چھپی بھی نہیں تھی، وہ اسم اعظم جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا اور کہا پڑھو۔ بھائی آپ نے دیکھ کر کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ پڑھے بھی نہیں تھے، لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں آپ، مگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اب اس فرشتے نے پڑھنا شروع کرا، اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھنا اپنے رب کا جس نے سب کو پیدا کیا۔ یعنی شاید کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے نے زبان کھولی اور یہ کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کا نام جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو دیکھو اسی نام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو انہیں دکھایا گیا تھا۔ اس کے بعد میں کہا خلق الانسان من علق، اور ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر اگلی آیتوں میں کہا ہم نے سکھایا اسے علم سے جب وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر چوتھی آیت آ گئی، پھر پڑھنے کا سوال آیا، یعنی اقرا باسم ربک الذی کریم، یعنی اس آیت کا مطلب یہ تھا دوبارہ کا پڑھ اپنے رب کا نام جو کریم ہے، کہ ترجمہ ہے چاہے جس سے پڑھوا لیجو۔ یہ 5 آیتیں ہیں، اس کے علاوہ جو اور آیتیں ہیں وہ اور پھر بعد میں آئی ہیں جو سورہ اقرا میں جوڑ دی ہیں، یا تو رسول اللہ نے یا صحابہ نے یا جس نے بھی، اور سورہ اقرا پوری کر دی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امی اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا اسم اعظم لائے، رسول اللہ کو دکھایا اور یہ کہا پڑھ، آپ نے کہا میں
پڑھا ہوا نہیں ہوں. اگر اب ویسے ہی خواہ جبریل امین یہ کہتے کہ پڑھ، تو رسول اللہ کہتے کیا پڑھوں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم تھا. رسول اللہ پڑھے بھی نہیں تھے، وہ آپ نہیں پڑھے. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس فرشتے نے خود یہ آیتیں جو اللہ نے بھیجی تھی پڑھنی شروع کریں. اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کا نام، یعنی وہی اسم اعظم جو دکھایا تھا. پڑھ اپنے رب کا نام جس نے سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے. اور پھر اسے قلم سے سکھایا. اور پھر چوتھی آیت میں یہی آیا اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اپنے رب کا نام، یعنی جو کریم ہے. تو اسی اسم اعظم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان آیتوں میں، جو نام آپ کو دکھایا گیا تھا. اب یہ لوگوں کو اس پر نظر نہیں گئی جو اس بات کو لکھ دیتے. پھر آگے بتایا سکھایا وہ، یعنی انسان کو وہ علم سکھایا معلم یعلم، یعنی وہ جو اسے وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا. جب آپ سے وہ نام نہیں پڑھا گیا تو آپ نے محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغل گیر ہو کر لپٹایا. جیسے بہت سے بزرگ کہیں آؤ سینہ سے سینہ ملاؤ بھر دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کو بھیجا تو آپ کے قلب مبارک پر وہ نام پہنچایا، اور پھر قلب سے روح میں پہنچایا، پھر اس کے بعد روح کے بھید میں پہنچایا، اور پھر خفی میں پہنچایا، اور پھر اخفا میں ظاہر کر دیا. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ایک بار چپٹایا ہے 2 بار. تو آپ کو اس ٹائم ہیبت ہوئی، ہلکی سی تکلیف بھی ہوئی، اور آپ گھبراتے ہوئے گھر پہنچے. جب آپ گھبراتے ہوئے گھر پہنچے تو خیت الکبریٰ سے کہا ہم نہیں بچنے، ایسے بات ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. تو اس زمانے میں ان کے بھائی تھے عیسائی ورقہ بن نوفل، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے. وہ ان کے پاس یا تو لے گئیں یا انہیں لائیں بلا کے. جب انہوں نے واقعہ سنا ورقہ بن نوفل نے، تو کہا یہ نبی ہیں یا ہوں گے. اور پھر کہا بے شک نبی ہیں، اور یہ جو فرشتہ ان کے سامنے آیا تھا یہ ناموس اکبر تھا، انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ جسے نبوت یا رسالت عطا کرتا ہے تو یہ فرشتہ سب نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا. پھر ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اس وقت زندہ رہتا جب کہ ان کے شہر کے لوگ انہیں شہر سے نکال دیں گے، یعنی میں ان کے ساتھ ہجرت کرتا. خیر وقت گزرتا گیا، آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے. پھر حضرت علی کو انہوں نے پالا تھا، تو انہوں نے طے کر لیا کچھ بھی ہو میں علی کو ہر طرح کے علم سے واقف کراؤں گا. اور آپ نے حضرت علی شیر خدا کی پڑھائی لکھائی کا کام شروع کر دیا. آپ مکتب جانے لگے پڑھنے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا جب شریر آدمی اپنے بچوں پر پتھر پھینکواتے تو ایک دن خاموش بیٹھے تھے. کیا بات ہے کیسے باپ نے کیا کام کرا، کسی کو توڑا پھوڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا. پھر وہ کافر خود ہی اپنے بچوں کو روکنے لگے. شکایت آئی، کہا بھائی جب ہم تم سے شکایت کرتے تھے ان کے چچا نے کہا تو تم کہتے تھے بچے ہیں. بھائی اب ہم کیا کریں، ابھی علی بچہ ہے. تو اپنے بچوں کو خود ہی روک دیے کافروں نے. جب شیر خدا سیانے ہو گئے، جوان ہو گئے، پڑھ لکھ کے، تو حضرت محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی قاعدے سے اپنے سینے سے لگایا. جیسے جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا اسے مولا علی شیر خدا کے قلب میں، قلب سے ان کی روح میں، روح سے روح کے بھید میں، اور بھید سے پھر خفی میں، اور پھر اخفا تک پہنچا دیا۔ اچھا، اخفا کا مقام جناب محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اخفا کھلا ہوا، ظاہر، خفی چھپا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 20 جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں خاص 2 چیزیں عطا کی، ایک کتاب اور ایک حکمت۔ اچھا، جب غار حرا میں بیٹھے تھے تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ ایک علم لدنا ہے، اور جب وقت آئے گا تو ہم اس کا بھی آپ سے ذکر کریں گے۔ پھر وہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خواجہ خضر کا واقعہ سنا کے آپ نے وحی کر دی، اور یہ فرمایا کہ جب موسیٰ بیان کر رہے تھے تو انہیں یہ شک پیدا ہوا میں بہت بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور علم ہے اے موسیٰ جسے تو نہیں جانتا، وہ ایک خاص طرح کا علم ہے۔ تو خاص طرح کے علم کے معنی علم لدنا۔ تم قرآن میں پڑھ کے دیکھ لو، قرآن پاک میں علم لدنا ہی لکھا ہوا ہے، کسی مولوی قاری سے پڑھوا کے دیکھیو، قرآن پاک میں عربی میں علم لدنا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن لوگ کوئی لدنی، کوئی لدنی، کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ وعدہ غار حرا میں ہو چکا۔ تو سیدھا سادہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر نعمتوں سے نوازا، اور یہ آیت بھی آئی انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے تمہیں بخشا کوثر۔ تو اس میں بہت سے علماء کرام نے کثیر نعمتوں کا بھی ترجمہ کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان میں یہ 3 خاص تھیں، ایک کتاب، ایک حکمت، اور ایک علم لدنا۔ تو آپ نے جو بھی آپ کا طریقہ تھا شیر خدا کو چپٹا کے اور آپ کے قلب پہ توجہ فرمائی، پھر روح پہ توجہ فرمائی، پھر روح کے بھید پہ توجہ فرمائی، پھر خفی پہ توجہ فرمائی، اور پھر اخفا کر دیا۔ یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو ہے وہ اخفا ہے، اور شیر خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طریقے سے جان لیا، پہچان لیا اور دیکھ لیا۔ اب سنو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک نازل ہوتا وہ لکھوا دیتے، اور صحابہ آپ کے لکھتے رہے، عثمان علی بھی لکھتے رہے اور بھی لکھتے رہے، اور جو کچھ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا اس میں وہ بھی باتیں لکھی لوگوں نے جو آپ نے سچ مچ فرمائی تھی، اور آپ کے بعد وہ باتیں بھی اپنی طرف سے لکھ دی جو آپ نے نہیں فرمائی، نام رسول اللہ کا لے دیا۔ اب بات کے لوگوں میں جس کسی کو کوئی بات اچھی لگی سوچے ہمارے نبی کا نام ہوگا، اور یہ بھی نہیں سوچا اس بات کا انجام کیا ہوگا، رسول اللہ کا نام لے کر لکھ دی۔ خیر، جب خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو قرآن کو جس قاعدے سے لوگوں نے سمجھا، اس قاعدے سے اسے لکھا، اور جس قاعدے سے آپ کی حدیثوں کو سمجھا وہ لکھی۔ حکمت کی بات آپ نے کوئی کہی نہیں، وہ شیر خدا تک رہ گئی، اور نہ علم لدنا کے کسی طور طریقے کے بارے میں آپ نے کبھی زبانی صحابہ کے بیچ میں فرمایا تو اتنا کہ ایک علم خاص ہے جسے علم لدنا کہتے ہیں، لیکن اس کے طور طریقے جو ایک خاص طرح کا علم ہے وہ عام طریقے سے سرکار نے ارشاد نہیں فرمائے۔ تو جو کچھ قرآن میں جیسے سمجھ میں آیا لوگوں کی، جیسے رسول اللہ کی حدیثوں کا مفہوم سمجھ میں آیا،
اسی قاعدے سے شریعت بنا دی گئی اور اسی شریعت پر آج ہم تم سب چل رہے ہیں. یعنی اسی شریعت پہ آج دنیا بھر کے مسلمان ہم اور تم چل رہے ہیں. مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا عام طریقے سے کہ انا مدینۃ علی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے. تو قرآن پاک کے مفہوم کو جس قاعدے سے علی سمجھ سکتے تھے، یا وہ جو حکمت کی باتیں تھیں جو رسول اللہ نے کسی کو نہیں بتائیں، وہ باتیں علی تک پہنچائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور علم لدنا، یہ جو علم لدنا ہے اس کے سیکھنے کا طریقہ، سیکھنے کا اور سکھانے کا طریقہ حضرت علی شیر خدا کو بتایا. اچھا، اب وقت آیا تو آپ نے اسی قاعدے سے امام حسن کو لگایا اور شیر خدا نے اسی صورت سے امام حسن کو بھر دیا، اور امام حسن نے امام حسین کو سینے سے لگائے اور اسی قاعدے سے اس علم کو امام حسین میں بھر دیا، اور حضرت امام حسین نے زین العابدین کو سینے سے لگائے اور وہی سینے سے قلب پہ توجہ فرمائی، قلب سے ان کی روح پہ توجہ فرمائی، اور روح کے بعد روح کے بھید پہ، اور بھید کے بعد خفی پہ، اور ان پہ بھی اخفا ہو گیا، یعنی ان پہ بھی ہو گیا. اور یہ سلسلہ عالم میں چلتا رہا، اللہ بہتر جانے کہاں تک چلا. اور یہی معاملہ حضرت امام مہدی کے ساتھ ہوگا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام مہدی میرے حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور ایک رات میں ہی سب کچھ جان جائیں گے. یہ بھی بات ہے ساتھ میں. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں، یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں، یہ چیز ایٹومیٹک آتی چلے، اس سینے میں تو سینے میں، سینے میں تو سینے میں، سینے میں سینے میں، یعنی ایسے چپٹایا اور بھر دیا. جیسے جبرائیل نے رسول اللہ کو چپٹایا اور بھر دیا، یا اللہ نے آپ کو چپٹایا اور بھر دیا. اسی قاعدے سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آل کے لیے. اب شیر خدا نے ایک بات سوچی کہ بھئی یہ بات تو ہمارے آل کے لیے وہ بھی ہو گئی، یعنی ایٹومیٹک ہو گئی، اللہ کی طرف سے ہو گئی، کچھ کرنا نہ دھننا تو ہو گئی، مگر امت کو کیسے ہو؟ تو آپ نے 15-16 سال کا لڑکا جو بہت پڑھا لکھا، فہیم، ذکی اور ہر صورت سے ہوشیار، شیر خدا کا معتقد خواجہ حسن بصری کو ایسے ہی بھر دیا. بھرنے کے بعد میں بھی کام نہیں چلے تھا کہ بھئی جو بھری ہوئی بات ہے وہ تو بھر ہی سکتے ہیں کسی پہ. پھر آپ کو باقاعدے یہ جو علم لدنا ہے، یہ ہے علم معرفت، اس کے طور طریقے خواجہ حسن بصری کو بتائے. اور خواجہ حسن بصری نے عبد الواحد بن زید کو، اور انہوں نے فضیل بن عیاض کو، انہوں نے ابراہیم ادھم بلخی کو، اور انہوں نے خواجہ امین نامور کو، انہوں نے سعید الدین کو. ایسے ہی ہوتا ہوتا حافظ زندنی سے خواجہ عثمان ہارونی سے یہ طور طریقے خواجہ منیب الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ گئے. اب ایک پیر کے لاکھ مرید ہوتے تھے، خلیفہ بھی ہزاروں سینکڑوں ہوتے تھے، باپ فرید کے تھے 2500، مگر پورا علم تو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا. جسے پورا علم دیتا پیر، اسے خلیفہ اعظم کے نام سے مسند کرتے چلے گئے. خواجہ حسن بصری نے عبد الواحد بن زید کو کر دیا، انہوں نے پھر فضیل بن عیاض کو دے، انہوں نے ابراہیم. ایسے ہی ہوتے ہوئے خواجہ منیب الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے پیر مرشد نے دعائیں دیکھے کہ بہت بڑا رتبہ ہو، اور اپنے مریدوں سے اعلان کر دیا کہ بھائی ہمارے مریدوں میں یہ ہمارے خلیفہ ہیں، بڑے خلیفہ. اسی قاعدے خواجہ صاحب نے قطب صاحب کو، قطب صاحب نے باپ فرید کو، باپ فرید نے نظام الدین اولیاء کو، انہوں نے سراج الدین کو، انہوں نے
علامہ کانوی صاحب کو انہوں نے سائے دین کو، انہوں نے علم دین کو، انہوں نے حضرت جمن شاہ، اور انہوں نے انہوں نے محمد دی پنہا، انہوں نے یا مدنی بادشاہ، انہوں نے شیخ کلیم صاحب جناب آبادی رحمۃ اللہ تک یہ کے بعد اعلان کرتے چلے آئے. اور شیخ کلیم صاحب جہاں آبادی نے نظام الدین اورنگ آبادی، اور انہوں نے اپنے بیٹے شیخ فخر الدین، اور شیخ فخر الدین نے خواجہ نور محمد پنجابی مہارمی، انہوں نے حضرت شاہ سلیمان توسوی شریف میں پاکستان، اور انہوں نے سید عابد محمد علی خیر آبادی کو، اور انہوں نے جناب حضرت مرزا سردار بیگ نواب زادہ، جس نواب زادے نے فقیری چھوڑ کے فقیری لی انہیں، اور انہوں نے شاہ محمد صدیقی کو، اور شاہ محمد صدیقی نے میرے قبلہ والد شاہ ولی عبدالغنی ولی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ اعظم بنا کے اور شاہ ولی کے خطاب سے نواز دیا. اور بابا سے یہ بات ہے مجھے ہوئی، بابا نے میرے لیے یہ تو کہا، میں نے کہا بابا تمہارے بعد تمہاری جگہ کون ہوگا کہ تو ہوگا، اور پھر یہ کہا جو میرے خلیفہ میں کوئی اس قابل ہوگا تو خلافت کا اعلان کرنے کا حق بھی تجھے ہی ہوگا. تو بھائی میں اپنے آپ کو تو خلیفہ اعظم کہہ نہیں رہا، میں تو بابا کا جانشین ہوں. خلیفہ اعظم تو بابا کے بعد میں جو بابا نے مجھے طریقہ بتایا تھا، مبارک خاں بھائی احمد علی خاں کے لڑکے، انہوں نے باقاعدے وہ کورس کیا، اور کورس پایا، یعنی جبروت تک گئے، وہاں تک گئے، اب میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیا انہیں حاصل ہوا. اور پھر مبارک خاں کا اعلان میں نے خلیفہ جی حسن اللہ کے سامنے 20 مشائخین کے بیچ میں ان کے خلیفہ اعظم ہونے کا اعلان کر دیا. یعنی میرے قبلہ کعبہ بابا شاہ عبدالغنی ولی سلسلہ چشتیہ میں اپنے خلیفہ اعظم تھے، اور مبارک خاں کا احسان اللہ خان کی خلافت کا اعلان کرا میں نے، اور مبارک خاں کے خلیفہ اعظم ہونے کا کرا. جتنے بھی خلیفہ تھے میرے بنائے ہوئے اور بنائے ہوئے. اچھا وہ بیچارے بیمار ہو گئے، انہی کی زندگی پر ان پہ حکم آ گیا کہ یہ کورس سب دنیا میں بند ہو گیا خلیفہ اعظم کا، اور خلیفہ اعظم کا کورس مبارک خاں پہ بند ہو گیا، اور مبارک خاں کر گئے پردہ. میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں خلیفہ اعظم ہوں، میں تو بابا کا جانشین ہوں بیٹا. اور بابا نے اس علم کے طور طریقے مجھے سکھائے، اور ان میں اس ٹائم سب انسانوں کو جنہیں اللہ سے محبت ہے، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، یا سکھ ہیں، یا عیسائی ہیں، یا پارسی ہیں، یا بدھ، کوئی بھی ہے جو ذات کا متوالا ہے، جس نام سے بھی اسے جانتا، چاہے ایشور کیسے، اللہ کیسے، چاہے رام کیسے، چاہے کنہیا کیسے، چاہے گرو کیسے، جو بھی اس کا شیدائی ہے جس نے پوری کائنات پیدا کری ہے، میں نے ان کے لیے عیسیٰ عام اس لیے کر دیا کہ میں نے دیکھا بڑے بڑے پیر ہیں، مرید کئی لاکھ، سلوک کچھ ہے، بتا کچھ رہے. تو میں نے سوچا کہ بازے پیر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے پوتے یوں چل رہے ہیں خالی، اور مرید عقیدت میں ہو رہے ہیں لاکھوں. تو میں نے کہا جب میں کیسٹ میں بھر دوں گا تو وہ بھی اس سے فیض اٹھائیں گے اور اوروں کو بھی پہنچائیں گے. یا کوئی مجھ سے کہے گا میں اسے طالب کر کے بتا دوں گا کہ بھئی اپنے پیر سے پوچھ لو، میں بتا دوں گا طالب کر کے، یا جو کوئی خود میرا مرید ہو جا. تو میں نے انہیں کیسٹوں میں بھر دیے. تو اب سنو، اس علم لدنا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے جس کسی کو وہ علم لدنا مینس علم معرفت، تو جس کسی کو اللہ سے ملنے کا شوق ہے اسے دیکھا جاتا کہ یہ لالچ میں جنت کے چکر میں تو نہیں ہے، کہیں خوف میں دوزخ کے خطرے میں تو نہیں ہے، کہیں یہ دنیا کے لالچ میں تو نہیں ہے. جب یہ دیکھ لیا جا کہ خالص اللہ سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، تو اللہ کے دیکھنے کے یہ طریقے ہیں. تو یہ ہمارے سلسلے چشتیہ میں 14 ہیں، 14 سلوک ہیں. ارے بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ذکر، ایک شغل. ذکر تو کہتے ہیں یاد کرنے کو، اور شغل کہتے ہیں دیکھنے کو. اللہ نے فرمایا قرآن میں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں. اچھا
تو سب سے پہلے پیران طریقت کیا کرتے ہیں، پہلے ذکر بتاتے ہیں، ذکر کرنے سے قلب صاف ہو جاتا۔ اچھا ذکر کیا ہے؟ جیسے ذکر بالجہر ہے، ایسے آنکھیں بند کری، یہاں سے آنکھیں بند کری، لا کہتے ہوئے سیدھے گھٹنے پائے، پھر ایسے گھوم کے مونڈے پہ سے سامنے آ کے آنکھ کھول دی، یعنی لا الہ، اور دیکھا وہ رہا اللہ سامنے، اور وہاں سے پلک ماری دل پہ اے اللہ، یہ رہا اندر۔ تو میرے بابا اس ذکر جہر کی 1000 ضربیں تورات کو لگاتے اور 1000 ضربیں جنگل میں لگاتے، اور ان کا طریقہ یہی تھا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ تو یہ اس لیے سکھایا جاتا تھا تاکہ قلب میں صفائی آ جا۔ اچھا ذکر لقلقہ سکھاتے، ذکر لقلقہ کا طریقہ یہ ہے، ہزارہ کھینچ دیا، کوئی بیٹھ گئے اور آخر میں محمد رسول اللہ کہہ لیا، سب پورے ہو گئے، اسے کہیں ذکر لقلقہ۔ اب ذکر 1 ضربی بھی ہے، ذکر 2 ضربی بھی ہے، ذکر 100 ضربی بھی ہے، ذکر اذکار بہت ہیں، ذکر قلندری آئے، ذکر سلطان آئے، ذکر سلطان نصیر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان میں سے تمہیں بتاؤں۔ مطلب یہ ہے، نمبر 1 پہلے انسان کا جسم ہے، اس کے بعد میں جسم کے اندر اس کا قلب ہے، قلب اسے کہتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں میرا جی۔ تو قلب صاف کرنے کے لیے ذکر اذکار کرائے جاتے ہیں تاکہ قلب صاف ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں قلب کے اندر ہے روح، پھر شغل روحی کرائے جاتے ہیں، جن میں شغل روحی میں نے بتایا ہے کہ 1 انگلی یہاں رکھی، یہاں رکھی، یہاں رکھی، یہاں رکھی، کانوں میں یہ رکھے، اللہ کہہ کے سانس کھینچی، اللہ کرتے رہے، ہو کہہ کے چھوڑ دی، سیدھے نتنے سے سورج، الٹے سے چاند نظر آنے لگا، سمجھ لو صحیح کر رہے ہیں، کشم و کاش پہ رہے۔ تو قلب کو منور کرنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے ذکر اذکار، غور سے سنیو، قلب کو صاف کرنے کے لیے ذکر اذکار، اور روح کو متجلا کرنے کو کہ جلوے نظر آنے لگے، شغل روحی اور شغل روحانیت، اس کے بھی کئی طریقے ہیں، اس میں ایک میں نے بتایا۔ اچھا اب روح کے اندر ہے بھید، راز کے لیے نصیرہ، نصیرہ کیا ہے؟ نظر یہاں ناک پہ رکھتے ہیں، اللہ کہہ کے اندر جاتے ہیں، ہو کہہ کے باہر آتے ہیں، یعنی اپنا خیال لے جاتے ہیں اپنے اندر، اللہ کہہ کر ہو کہہ کے باہر لاتے ہیں، لیکن نظر یہاں سے نہیں ہٹاتے ناک پہ سے۔ ایسے یہ شغل محمودہ کیا جاتا ہے، یہاں نظر رکھی جاتی ہے دونوں ابروں کے بیچ میں، نظر یہاں رہتی ہے، یوں خیال اللہ کہہ کے اندر گئے، ہو کہہ کے باہر گئے، نظر یہاں سے نہیں ہٹتی ہے، خیال چلا دے۔ یہ کائے کے لیے ہے؟ روح کے اندر جو بھید ہے اس کے لیے۔ اب بھید کے اندر ہے خفی کہتے ہیں چھپے کو، تو اس خفی کو کھولنے کے لیے جو انسان کے اندر ہی ہے، اس کے لیے شغل مئی اور شغل کلی وغیرہ کرائے جاتے ہیں۔ شغل مئی ہے، نماز کی طرح بیٹھ گئے، یہاں سر جھکایا اور یا مئی کہتے ہوئے چلے گئے، یہاں سر جھکایا الٹے گھٹنے، یا مئی کہتے ہوئے چلے گئے، یہاں سر جھکایا یا مئی کہتے ہوئے چلے گئے، اور ایسے گھومے چاہوں تو یا مئی کا مطلب ہے تو میرے ساتھ ہے، نہیں نہ اللہ، آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو میرے ساتھ، اللہ تو میرے ساتھ، اللہ تو میرے ساتھ، اور یوں گھوم کا اللہ، اس میں آدمی کو ایسے محسوس ہوتا جیسے اللہ میرے رگ رگ میں سمایا ہوا، میرے ساتھ اور میرے پاس۔ پھر شغل کلی کرائے جاتے ہیں، یہ بھی خفی ہیں، شغل کلی سے انالگ تک بول جاتا آدمی۔ شغل کلی کا مطلب ہے ادھر کو جھکے بے کل کل، یعنی اللہ تجھ سے کل ہے، ادھر کو جھکے من کل کل، اللہ تجھ سے کل ہے، سامنے سجدے پہ گئے اللہ کل کل، اللہ تیرے ساتھ کل ہے، اور یا کل کل، تو کل کا کل ہے۔ اس کا ایک ہمارے بابا کے پیر بھائی نبل کی سچا جو بھی پڑھے تھے، انہوں نے اس کا وہ بتایا،
حق شناسی کے لیے کوئی بھی چارہ نہ رہا عرفان، حق شناسی کے لیے کوئی بھی چارہ نہ رہا، کل میں جو جب کہ ملا نام ہمارا نہ رہا، جا کی بازی رہی اس بت کافر سے ہمیش، ایسا مارا ہے مرنا دوبارہ نہ رہا۔ کیسی طبیعت تمہاری؟ درد ہو رہا۔ درد بند نہیں ہے؟ سجادن ہے، آج میرے بھی سارے دن درد رہا ہے، اب بھی تھا، ان کے بھی ہے، بیچاریاں لیٹ گئی ایک طرف کو تخت پہ، رات کے 2 بج رہے ہیں، میری حالت ایسی ہے، چلا نہیں جاتا، پھرا نہیں جاتا، طور بھی کم ہو گیا، اور اللہ ایسے ٹائم میں بھائی یہ کام بھیا اس کا شکر ہے، میرا تو ایسے اب مرا کبھی نفس چھٹی اکھڑا، کبھی دم، مریض غم نے بدلے رنگ کیا کیا، مگر ان لوگوں کی محبت میں جو اللہ کی تلاش میں ہے، بھیا میں نے یہ رکھ دیا۔ اور بھیا اخفا کے لیے وہ جو 5واں اخفا، 5واں لطیفہ اخفا کے لیے معول جہاد ہے، یعنی انتا تادی کہہ کے کھڑے ہو گئے کہ نیچے ہے، اوپر کو کا فوقی اوپر ہے، ادھر کو کیا یمینی دیکھا، ادھر کو کیا یا سارا، سامنے کو کیا امامی، پیچھے کو کا خلفی، اور پھر پیر بدل کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تمہارا میں ادھر میں ہوں، ویسے ہی ناچتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کے میں پوری کائنات کے ساتھ تیرے اندر ہوں، بیٹھ جائیں، یہ اخفا کے لیے ہے۔ اب یہاں تک پہنچا کے جو سارے ایسا کر کے اس کے سارے کشف مکاشفے جس پہ کھل جاتے ہیں، اٹھا اسے خلیفہ بنا دیا جا، خلیفہ بنا کے اور اس کے حال پہ چھوڑ دیا جا، اب چاہے وہ آگے کو بڑھے یا دنیا کماوے، اس کے بعد اگر وہ لوٹتا ہے تب اسے مشاہدات، معائنات، مراقبات، یہ سب چیزیں بتائے جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ علم لدنا کا جو طریقہ تھا، اب اس میں بڑے بڑے حال قال اللہ تعالیٰ کی بات چیت، اب مطلب اس میں طرح طرح کی منزل آتی ہیں، کسی کو ایسا ہوتا ہے جہاں دنیا میں جو کچھ ہوتا رہے دیکھتا رہے، کوئی ایسا ہو جو منہ سے کہہ دے ہو جا، بھیا مجھ میں تو کچھ ہے نہیں، مجھے تو بابا سے طور طریقہ پہنچا تھا، ہاں میں نے تجربہ کرا، ہر چیز میں نے پایا، اور جنہیں کرا انہوں نے بھی پایا، اس مضبوطی پہ لکھ دیا۔ اچھا اب اس کے علاوہ بھی ایک چیز تھی، وہ چیز ہم تک نہیں آئی، اور وہ تھی حکمت۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بخشی، کتاب، حکمت اور علم لدنا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ بخشا، کبھی یہ سوچو 3 ہی باتیں تھی، کہہ دیا نہ تو ہے نا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں علوم کے علاوہ بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور علوم مغائبات، علوم حجائبات، علوم مغائبات، علوم دیدار، علوم عشق، پتہ نہیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور ان سے یہ چیز علی شیر خدا میں پہنچی۔ ویسے علی شیر خدا کے علاوہ بھی اصحاب صفہ اسی مرض کی دوا، اسی کام کے تھے، ان کا کام یہی تھا، سرکار کو دیکھتے رہتے تھے، اور نماز بھی نہ پڑھے تھے تو سرکار نے کہا نماز کے ٹائم آ جایا کرو بھیا، ان کا کام تو رسول اللہ کو تکنا تھا، انہیں کہتے ہیں اصحاب صفہ، یعنی علی شیر خدا کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جنہیں یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، مگر تعلیم کلیہ علی کو کی تھی،
باقی اوروں کو تعلیم جزیہ تھی. کائے کی تعلیم؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی. بھائی شریعت ایک علم ہے اور طریقت اس علم کو کرنے کے طریقے کو ہیں، اور معرفت اللہ کی پہچان ہے، اور حقیقت جو ہے سو ہے. اللہ اللہ، خیر صلی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھیا 2 بج رہے ہیں رات کے اور طبیعت خراب ہے.